خابت
بیٹھو ماشاءاللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین. معزز حاضرین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ ہمارے اس شہر قائد دروس البلاد کی خرابیہ حالات اور موسمی انتہائی خراب صورتحال یعنی بارشوں کے باوجود آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق اس کلاس کے انعقاد کے قابل ہو سکے. میں آپ کا تہہ دل سے شکرگزار ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ ماہانہ کلاس جو ہوتی ہے یہ عام طور پر فرسٹ ٹیوزڈے آف کیلنڈر منتھ انگریزی حساب سے ہوتی ہے، اور اس میں ہم اپنے ساتھیوں سے ان کا جو بھی ہے کلام، ان کی تیاری وہ بھی سنتے ہیں، اپنا سبق بھی جو کچھ بزرگوں کا آموختہ ہے وہ دہراتے ہیں، اور اس طرح جو ہے تبادلہ خیالات ہوتا ہے. کچھ نیا کچھ پرانا کلام سنتے سناتے مشورے دیتے ہیں، اور کچھ اپنی طرف سے تکنیکی رموز بیان کرتے ہیں، کچھ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ جو متفرق ہماری کلاسز ہوئیں مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں، تو اس میں بعض اوقات یہ ہوا کہ صرف شاعری کے کچھ رموز پر گفتگو ہوئی، اور بعض جگہ کچھ ادائیگی کے جو تکنیکی رموز تھے ان پر تبادلہ خیال ہو سکا. تو ہم نے سوچا کہ ایک کلاس ایسی رکھ دی جائے، اور چونکہ آج کے اس موسم میں یہ امکان تھا کہ اتنے تعداد میں لوگ نہیں آ سکیں گے کہ جتنی تعداد میں عام طور پر کلاس میں ہوتے ہیں ہماری، تو ہم نے کہا ہم اس کلاس کو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک ریکارڈنگ کے طور پہ یعنی ایک ہی نشست میں اس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ جو ہماری شاعری ادائیگی کے دونوں جو رموز ہیں اس کے اوپر آج گفتگو کر لیں، ریکارڈنگ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ ہم متفرق ادھر ادھر کی ریکارڈنگ جمع کریں، دیکھیں یا ان سے استفادہ کریں، تو آج کی ایک ہی سیٹنگ میں جو ہمارا اور جو طریقہ کار ہے وہ تو بہرحال رہے گا کہ آپ سے جو نئے ساتھی ہیں ان سے سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی، اور وہ جو تبادلہ خیالات ہوتا ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ سیشن آج مختصر ہوگا. آج ایسا کریں گے کہ تھوڑے سے ایک ہی ہم تسلسل کے ساتھ زیادہ ایک چھوٹا سا وقفہ کر لیں گے جو ہم کرتے ہیں چائے وغیرہ کا. تو اس یعنی اس چھوٹے سے وقفے کے علاوہ ہم ایک ہی تسلسل میں اور آج کی ایک ہی سیٹنگ میں جو ہمارے یہ جو تکنیکی دونوں شعبے ہیں اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں یہ آ جائے گی، تو آپ کو ایک ہی سی ڈی میں جو اس سے ہمارے بالواسطہ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں اور جو شائقین ہیں کسی بھی صوتی علم و فن کے اور بالخصوص صوتخانی کے، تو وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. تو یکجا انہیں یہ میٹیریل جو ہے وہ انہیں دستیاب ہوگا. ایک یہ اس کا افادی پہلو ہے. بہرحال اس میں سوال جواب کی بہت گنجائش ہوگی. بہت ساری باتیں بظاہر آج کی گفتگو میں آپ کو مشکل لگیں گی اور ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی فائدہ اس کا بظاہر نہیں ہو رہا ہے. لیکن حسب ضرورت اور حسب سہولت جب آپ وقتاً فوقتاً اس سے آپ رجوع کریں گے ایک ایک شعبے کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک جز کو، تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا یا سننا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گیا ہے. یہ وہ جو کہتے ہیں کہ دریا بحباب اندر، تو کوزے میں دریا کو سمو لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بورڈ ورک بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں کہ جو ویسے یاد رکھنا یقیناً آپ کے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو یکجا کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملیں گی. یہ بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے کتابوں سے استفادے کا خلاصہ، تلخیص اور اس کا نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں اس کا جوہر پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا اور یہ ساتھ حاصل کروں گا. لیکن بہرحال اس قسم کی کلاسز کہیں نہیں ہوتی ہیں اور کہیں بھی جو ہے یہ نہیں سکھایا جاتا ہے. خاص طور پہ یعنی یہ بھی جو شاعری اور ادب سے متعلق ہے، اور یہ بھی جو ادائیگی اور لفظ گائیکی معیوب ہوتا ہے اور متنازع ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال گائیکی ادائیگی جو بھی کہہ لیں تو پرفارمنس سے متعلق. تو ہمارے پاس یعنی صوتخانی کوئی بھی ہو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کلام اور دوسرا اس کی ادائیگی. تو بہرحال یہ ہمارے دو شعبے ہوتے ہیں.
تو ان دونوں پر آج گفتگو کریں گے۔ بورڈ کی مدد سے آپ ان کو آرام سے دیکھیے گا، اپنی ڈائریوں میں الگ سے نوٹ کر لیجیے گا، اور پھر مزید اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لغات سے اور جو حضرات ہیں ان شعبوں کے ان سے اور مجھ سے بھی بہرحال آپ بعد میں استفسار کر سکتے ہیں۔ تو یعنی اپنی اس کلاس کو باقاعدہ شروع کرتے وقت پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سید سبط جعفر زیدی ہے، اور بس سمجھ لیں کہ یہ کراچی ہی جو ہے وہ ہمارا سب مسکن ہے، مرکز ہے، اور سچ پوچھیں تو اگرچہ ہماری زیادہ تر جو عزاداری سے متعلق جو ہماری اصناف ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت ہی سے چلی تھیں، یعنی غیر منقسم جو ہمارا یہ ہندوستان تھا، ہندوستان پاکستان اس علاقے سے، اور اس میں بھی مختلف علاقے ہیں، خاص طور پہ اودھ اور حیدرآباد دکن اور اودھ اور دہلی اور آگرہ اور مظافات اور راجستھان، یہ کچھ علاقوں سے بہرحال شاعری کا بھی آغاز ہوا اور دیگر اصناف کا بھی، اور جس میں ہماری سوسخانی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اب شیعت کا اردو کے حوالے سے یعنی عربی فارسی سے یہ آئی اگرچہ، لیکن عزاداری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا جتنا بڑا متنوع اور جتنا بڑا یعنی سرمایہ مستند معتبر اور وسیع سرمایہ بزبان اردو موجود اور محفوظ ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی دوسری زبانیں سرائیکی پنجابی میں بھی بہت اچھا ادب اور بہت اچھا سرمایہ عزاداری سے متعلق موجود ہے، اور عربی فارسی سے تو ماخوذ ہے ہی، لیکن پھر بھی تو اردو میں سب سے زیادہ مستند و معتبر یہ سرمایہ اور اثاثہ موجود ہے۔ اور اردو عزاداری کا دنیا بھر میں یعنی ان مخصوص چند مقامات زیارت کو یعنی جو روزے ہیں اور جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان سے قطع نظر کہ وہ ان شخصیات اور ہستیوں کی وجہ سے مرجع خلائق ہو جاتے ہیں، مرکز ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے عزاداری کا سب سے بڑا مرکز جو ہے یہ آپ کا ہمارا شہر کراچی ہے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے۔ اس پہ شاید ضمنی طور پر میں بعد میں عرض کر سکوں گا۔ تو میں سید سبط جعفر زیدی، شاعری، سوسخانی، نوحہ خوانی، تھوڑی بہت تقریر اور نظامت، تحریر، یہ تھوڑا سا میرا شعبہ ہے۔ زمانۂ طالب علمی میں مختلف اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی میں مختلف منتخب عہدوں پہ بھی خدمات سر انجام دی ہیں، کئی مضامین میں ماسٹر کیا ہے، اور یعنی کچھ عرصے وکالت کی، CSS کیا، اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ سوشالوجی، پاکستان اسٹڈیز ایجوکیشن پر کچھ کتابیں وغیرہ بھی ہیں، اور پھر وکالت و CSS کو چھوڑ کر تدریس کو اختیار کیا، اور آج کل ایک یہاں گورنمنٹ کالج میں پروفیسر پرنسپل ہوتا ہوں۔ تو یہ میں سب اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے آئیں اس شعبوں میں وہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں وہ کچھ نہ کچھ فعال ہوں، اور مطلب ایک تاثر یہ تھا بہت عرصے تک کہ سوسخانی شاید ان لوگوں کا کام ہے جو بیچارے کچھ نہ کر سکیں، اور ایک زمانے میں یہ جیسے نان میٹرک شوق سمجھا جاتا تھا، اور جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا، باقاعدہ فعال کردار ادا کیا تھا، تو اس وقت میں CSS و وکالت کرتا تھا، تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خدا نخواستہ کم حیثیت کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن سچی بات ہے کہ شاعری یا خطابت یا نوحہ خوانی یا تحریر و تصنیف و تالیف یا جو کچھ دیگر وہ میری ساری سرگرمی ایک طرف، لیکن میری شناخت، میرا تعارف اور میرا تشخص، امتیاز، اعزاز جو کچھ بھی ہے وہ سوسخانی سے ہے۔ سوسخانی کی وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے مولا کے کرم سے اور آپ سب حضرات کے تعاون و دعاؤں کے نتیجے میں سوسخانی کو بہت کچھ فروغ ملا، اور یہ تاثر ختم ہو گیا بحمداللہ۔ اب ہمارے اس ادارے میں جہاں بھی اس وقت بھی موجود ہیں، اس مختصر سے اجتماع میں بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ جو یعنی وہ سائنس میں یعنی گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں، یعنی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ ہمارے ادارے میں ایڈوکیٹس بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، MBBS ڈاکٹرز بھی ہیں، اور MBA بھی ہیں، اور مختلف شعبوں کے پڑھے لکھے اچھے خاندانوں کے ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جو اپنی عملی زندگی میں بھی بہرحال ایک معزز اور محترم سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ساتھی یہ سب کچھ جو ہیں وہ یعنی اپنی تعلیم سماج اور معاش کو بہتر بنائیں، حقوق اللہ، حقوق النفس
اور حقوق العباد میں توازن رکھیں اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں، معاشی، سماجی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ سب سر انجام دیتے ہوئے کچھ وقت اضافی نکال کر، اور وہ جو ظاہر ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مشغلہ یا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصروفیات میں، بچوں کو چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں اور اسپورٹس میں بھی حصہ لیں اور اس کے بعد اپنے گھریلو کام کاج بھی کریں، آرام بھی کریں اور دیگر جو مثبت تعمیری تفریحی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی حصہ لیں، اور ان کا آئی کیو بھی اچھا ہونا چاہیے اور ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے ادارے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عملی زندگی میں بھی ایک مثالی نوجوان ہیں، اور اگر کہیں 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ تو اس میں وہی بھائی اپنے گھر ہی میں نہیں، ویسے بھی سب سے بہتر ہے اپنے اس طبقے میں، اس خاندان میں کہ جو ہم سے وابستہ ہے۔ ہمارا کوئی ساتھی پان سگریٹ چھالیا یا اس قسم کے جو ہے وہ کسی عادت میں مبتلا نہیں ہے اور ایک اچھا مثال انسان ہے، اور سچ پوچھیں تو دینداری ہو یا عزاداری ہو، ان سب کا مقصد ایک فرد کو اچھا مثالی اور مفید انسان بنانا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا انسان نہ بنا سکے تو ہمیں اچھا سوسان بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے اور قوم سے، ملت سے وابستہ رہنا ہے، اپنے اداروں، شخصیات اور افراد سے رابطہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک عزاداری ایک جو ہے یہ بہترین ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور سچ پوچھیے تو ہمارے یعنی اس تشخص کو، ہمارے اس مذہب کو جن چیزوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایک اس کے پس منظر میں تحقیق ہے، ایک اس کے پس منظر میں ایک محنت ہے اور وہ علمی اور وہ نظام مرجعیت ہے، اور دوسری چیز اس کی تبلیغ میں، اور وہ جو کچھ مرجعیت جو علماء کرام تحقیق کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، جو علمی کام کرتے ہیں اور جو سرمایہ مرتب کرتے ہیں، اس کے ابلاغ کا ذریعہ نہ مؤثر طور پر دروس ہیں، نہ لیکچرز ہیں، نہ جو ہے وہ عوامی طور پر اس کے ابلاغ کا جو ہمارے پاس نہ کتابیں ہیں، اور بدقسمتی سے ہم اس طرف زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہی عزاداری ہے، اور ہمارا جو کچھ بھی مبلغ علم ہے، جو کچھ بھی آپ کی ہماری گرومنگ ہے، جو ہماری آپ کی تہذیب اور تادیب اور تزئین و آرائش شخصی اور کردار ہے، وہ سب کچھ جو ہے تہذیب فرش ادا کی مرہون منت ہے۔ ممبر ہی سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میڈیا اور ممبر سے ہمیں صحیح تلفظات کا علم ہوتا تھا، بدقسمتی سے اب یہ دونوں ادارے اپنا فریضہ پوری طرح سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، پھر بھی ہمارے اس ادارے میں جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا صوتی علوم و فنون اسلامی یہ ایک میں نے موضوع قرار دیا، یعنی انسانی گلے سے نکلی ہوئی جتنی بھی آوازیں ہیں اور اس کا مذہبی استعمال۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جب میں اس اصل میں موضوع پر آؤں گا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فطری جذبے کو، کسی بھی صلاحیت کو یکسر مسترد یا حرام یا ممنوع قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اسے کچھ حدود و قیود اور شرائط و ضوابط کا پابند بنا دیا ہے۔ اس کے تحت اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو وہ عبادت اور سعادت ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ اس میں پھر شکوک و شبہات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک حسن صوت، خوش الحانی، اچھی آواز کا نکالنا، ادا کرنا اور سننا وہ اس میں شامل ہے، جو معجزہ پیغمبری موہبہ الہی ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ایک خوش الحانی بھی ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے میں ابھی جب عرض کروں گا کہ خوش الحانی، حسن صوت اور غنا کیا ہے اور اس میں حد فاصل کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صوتی علوم و فنون اسلامی جنہیں ہم اسلامک کہہ لیں گے ووکل فائن آرٹس آف اسلام اینڈ مسلم جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں حسن قرأت، اذان بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور حسن قرأت کے علاوہ نعت خوانی ہے۔ نعت خوانی کی حسن قرأت میں دنیا بھر میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، جس میں مصر بھی ہے، ایران بھی ہے اور دیگر بلاد اسلامیہ بشمول پاکستان بھی ہے۔ تو یہاں باقاعدہ اس کے ادارے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک یعنی مسلمہ مستند یعنی کیٹیگرائز قسم کا یہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ لفظ فن ذرا چونکہ معیوب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اس کے جو پرفارمر ہوتے ہیں ان کو ہم آرٹسٹ بھی نہیں کہتے ہیں احتراماً، لیکن دیکھا جائے تو یہ سب پرفارمنگ آرٹس ہیں۔ تو جن کے باقاعدہ اصول ہوتے ہیں، قواعد ضوابط ہوتے ہیں، ان کو علم یا
फ़न का नाम दिया जाता है। मालूमात और इल्म में जो फ़र्क है वो आपके पेश निगाह होना चाहिए। जो मुतफ़र्रिक़ मुंतशिर जो मालूमात हो, जो चीज़ें होती हैं वो मालूमात कहलाती हैं, और मुतफ़र्रिक़ और मुंतशिर मालूमात को जब एक सिस्टम के तहत एक बाकायदा ऑर्डर में एक कर लेते हैं तरतीब और तंजीम के साथ, तो उसे फिर हम उसे इल्म कहते हैं। और जो इल्म आम तौर पे एक तरह से नज़रियाती और फ़िक्री चीज़ समझी जाती है, वो एक तरह से क़ुव्वत होती है, सलाहियत होती है बिलक़ुव्वा, और जब उसे बिलअमल लाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेटरलाइज़ करते हैं, प्रैक्टिस लाते हैं, तो वो फिर फ़न हो जाता है। यानी जो परफॉर्मिंग हो, जो डिलीवर किया जाता हो, तो वही इल्म जो है वो आपका वो फिर जब इन प्रैक्टिस आता है तो यानी बिलअमल आता है, बिलफ़ेल आता है, तो वो फ़न हो जाता है। इल्म और फ़न तो जो फ़नून लतीफ़ा हैं, फ़ाइन आर्ट्स, तो उसमें जो इस्लामिक हैं तो उसमें हुस्न क़िराअत को बाकायदा फ़न का दर्जा हासिल है, जिसमें मुख्तलिफ़ बिलाद इस्लाम में काम हो चुका है। नात ख़ानी का कोई अपना एक मुतय्यन उसूल और क़वाइद नहीं है। नात ख़ानी बैठकर भी हो सकती है, खड़े होकर भी हो सकती है, सोलो भी हो सकती है, कोरस में भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हो सकती है, बग़ैर इंस्ट्रूमेंट के भी हो सकती है, कव्वाली समा 4 बैत भी उसकी शक्ल में भी हो सकती है। तो इसको जो है वो यानी आप ये समझ लें कि मुख्तलिफ़ तरीक़े पर अदा कर सकते हैं, और इसमें कोई ख़ास मख़सूस मुतय्यन उसके उसूल या इस्तिलाहात नहीं है। लिहाजा नात ख़ानी को हम उसे फ़न का दर्जा नहीं देते। अच्छा जनाब, उसके बाद यानी एक है मतलब बाकायदा इल्म फ़न का कैटेगराइज्ड और मुस्तनद जो है वो उसको दर्जा हासिल नहीं है। नात ख़ानी के अलावा जनाब आ गया हुस्न क़िराअत नात ख़ानी, फिर अज़ान भी उसी में शामिल कर लें, फिर सलातो सलाम भी हमारे यहाँ पढ़ा जाता है जो बरादरान इस्लाम में, और हमारे यहाँ भी बहरहाल पढ़ा जाता है, अगरचे उतना रिवाज नहीं है, लेकिन बर्र सग़ीर में या नबी सलाम अलैका, और इसी तरह मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, और सुल्तान औलिया को हमारा सलाम हो, इस किस्म के भी जब वही हजरात और वही इज्तिमात जब अय्याम अज़ा में होते हैं तो फिर ये इस तरह भी सलाम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसे हम सलातो सलाम कहते हैं। अच्छा, हमारे ज़ियारत पढ़ी जाती है। अभी हमने अपने इस नशस्त का आगाज़ भी तिलावत कलाम पाक से किया, फिर हदीस किस्सा होती है बिलउमूम, वो आज हमने थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए वो छोड़ दिया है। बहरहाल उस बरकत से आप हम वैसे में महरूम नहीं होना चाहिए। हमारी मजालिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और हदीस किस्सा ही से होता है और होना चाहिए। तो बहरहाल आप ये समझ लें कि हदीस किस्सा का भी मखसूस कुछ उसके तरीक़े होते हैं अदायगी के, कुछ एलहान होते हैं और कुछ उसमें मतलब ऐसे लहून यानी लहन होता है कि जिसमें वो अदायगी की जाती है। हदीस किस्सा की ज़ियारात होती हैं जो अरबी में होती हैं, सलाम भी कहते हैं, और बाहर हमारे मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी, ईरान इराक़ में उसके मखसूस तरीक़ा कार हैं। हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ़ हज़रात अपने अच्छे तरीक़े पे उसको अदा करते हैं और आप हम उनसे आशना हैं। और इसी तरह जो है वो सलातो सलाम हो गया, अज़ान हो गई, अक़ामत भी उसे शामिल कर लें, हुस्न क़िराअत हो गई, नात ख़ानी हो गई, समा 4 बैत और कव्वाली, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरा ये मौजू भी रहा है और इसमें मेरा ख़ासा काम है, और ये भी एक मुस्तनद फ़न है। और इसमें समा 4 बैत और कव्वाली में बहरहाल एक अलग है। कव्वाली के बारे में एक बात आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि कौल यानी पढ़ने को और जहाँ कौल पढ़ा जाए, कौल पढ़ने के अमल को कव्वाली कहा जाता है, और कौल पढ़ने वाले, सुनाने वाले, गाने वाले को कव्वाल कहा जाता है। और इस्तिलाह मौसीक़ी में कौल और कौल तराना हज़रत के फ़रामीन आयात या हज़रत के फ़रामीन अहादीस पर मबनी अक़वाल, और बिलख़ुसूस जब कौल तराना कहा जाए तो हमारे जो बरादरान इस्लाम हैं, जो हमारे वाबस्तगान सलासिल हैं, पीरान तरीक़त हैं, तो ये जो तसव्वुफ़ और मारिफत वाले लोग हैं, तो इनके आस्थानों में जब उनके महफ़िल समा का आगाज़ होता है तो आगाज़ में कौल तराना और इख्तिताम पर रंग पढ़ा जाता है। रंग तमाम बुज़ुर्गान दीन के हुज़ूर ख़राज अक़ीदत और सलाम है, और अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा की जो है वो ईजाद और इख्तरा है बहुक्म ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, जो ज़ाहिर कम अज़ कम तफ़ज़ीली ज़रूर थे अगर तक़य्युम में मोमिन ना भी उन्हें माना जाए तो। अव्वल तो ये सब जो हैं सब मुहिब्बान अहले बैत थे, और हम इन्हें किसी फ़िरक़े में मख़सूस या महदूद नहीं करते हैं। आज भी इनके मज़ारात इन बुज़ुर्गान दीन के जो फ़ैज़ रसान आलम और मरजा ख़लाइक़ हैं, बिला तफ़रीक़ रंग व नस्ल व मज़हब व मिल्लत व ज़बान, और बहरहाल ये अलग मौजू है, आज के हद तक हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि वहाँ आगाज़ जो होता है वो अली मौला से होता है, और उसके
مختلف انگ رنگ ہیں جو یعنی یہ اچھا میں ایک بات کیا ہے اس کی شرعی حیثیت پہ گفتگو ہوتی ہے وہ ہم ابھی آئیں گے اس کے اوپر بات کر دیں. رقص و سرود اور موسیقی میں غرق لوگوں کو اس طرف لے آنا اور یہاں سے پھر یعنی نماز اوراد وظائف پر لے آنا بتدریج یہ جو ہے یہ ثواب کا کام ہے. لیکن ایک آدمی متقی پرہیزگار دیندار اور ایک عزادار کو اور جو دعاؤں میں مناجات میں رہتا ہو تو اس کو جو ہے اس طرف لے جانا نامناسب سی بات ہے. یہ بالکل یہ مثال ایسی ہے جیسے خدا نخواستہ کوئی اگر نشہ کرتا ہو اور کوئی خدا نخواستہ نشے والی سگریٹ پیتا ہو تو اسے سادہ سگریٹ پر لے آنا ایک کار خیر ہے. لیکن ایک آدمی کو جو ان چیزوں سے یعنی محفوظ ہو اس کو سادہ سگریٹ پہ لانا بھی گناہ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ مسجد امام بارگاہ اور خانقاہوں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لے جانا نامناسب بات ہے. لیکن جو عوامی رقص و سرود میں مبتلا ہیں اور اس میں گناہ کبیرہ میں ان کو اس طرف بتدریج لا کر اور انہیں یعنی اور بھی زیادہ یعنی انہیں محتاط اور ادھر ذمہ دار بنا دینا یہ کار ثواب ہے. تو یہ تھوڑا سا موضوع الگ سے آئے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حسن قرأت کے بعد جو صوتی علوم و فنون اسلامی ہے اس میں سما قوالی چہار بیت کو فن کا درجہ حاصل ہے اس لیے کہ اس کی اصطلاحات ہیں اصول و ضوابط ہیں اور یعنی کیٹیگرائزڈ مطلب یہ ایک مستند فن ہے. تیسرا صاحب نوحہ السلام. ایک سلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو آخر میں پڑھا جاتا ہے زیارت کو بھی سلام کہہ دیتے ہیں جو عربی میں پڑھی جاتی ہے اور ایک ممبر کا سلام ہوتا ہے جو عام طور پر سوسخانی اور ذاکری یا خطابت سے پہلے کبھی بزبان شاعر خود شاعر ہی پڑھتا ہے اور کبھی دوسرے حضرات سلام خان نوحہ خان یا منقبت خان حضرات پڑھتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ وہ سلام ان معنی میں تو یہ ممبر کا سلام ہے اس کے بھی کوئی خاص اصول نہیں ہے اگرچہ ایک مخصوص اور دو چار یعنی محدودی طریقہ ہائے کار ہیں لیکن پھر بھی جو ہے کوئی وہ باقاعدہ مستند علیحدہ سے جداگانہ اسے فن کا درجہ حاصل نہیں ہے. نوحہ خوانی کی بات یہ ہے کہ نوحہ خوانی میں بھی جیسے نعت خوانی کا ہے نوحہ خوانی ماتم کے ساتھ بھی بغیر ماتم بھی بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی چلتے ہوئے بھی کورس میں بھی سولو میں بھی یعنی ہر طرح نوحہ خوانی کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے. تو لہذا وہ بھی کوئی کیٹیگرائز جو ہے وہ باقاعدہ فن نہیں ہے اگرچہ ایک مقدس ایک صنف اعضاء ہے اور لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں ان سب کا نقطہ آغاز وہ سنانی وہ سواری ہے کہ جو مخدرات عصمت و طہارت نے یعنی جب مدینے واپس آئے کربلا اور شام و کوفے کی یہ تمام منازل طے کر کے تو جو سید سجاد علیہ السلام اور بی بی یعنی حضرت زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم اور دیگر جو مخدرات تھیں ان کی خواہش پر جو بشیر ابن جزلم نے جو سنایا یعنی منظوم اس لیے کہ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم اور تحت کے مقابلے میں لحن کو فوقیت حاصل ہوتی ہے اثر آفرینی کے اعتبار سے بھی اور تاثر کی وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم وقت میں مختصراً زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے اور دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. لہذا انہوں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اشعار میں لحن میں انہوں نے جاری کیا. وہی سمجھ لیں کہ ابتدائی شکلیں چاہے وہ عربی فارسی روضہ خوانی ہو یا پنجابی سرائکی کی ذاکری ہو یا ہمارے بر صغیر کی کوئی بھی جو ہے وہ صنف ادائیگی ہو آزاداری سے متعلق حتیٰ کہ فن تحت اللفظ جیسے ہم تحت اللفظ کہتے ہیں تو یہ تحت اللفظ بھی جو ہے جو مرثیہ خوانی کہلاتی ہے ان معنوں میں جو لحن میں نہیں ہے جو سوز خوانی میں مرثیہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے صداکاری ہوتی ہے اس کے بھی اصول ہوتے ہیں اور وہ بھی بہرحال ایک فن ہے اگرچہ جزوی اور ذیلی فن کے طور پر ہے اور اس کے بھی اب آثار ختم ہو گئے ہیں. ایک صدا سنانی سواری جلوسوں میں ہمارے خاموش جلوسوں میں جہاں ماتمداری نہیں ہوتی تھی 9 محرم 8 ربیع الاول وغیرہ تو اس میں خاص طریقے پہ پڑھی جاتی تھی اسے صدا بھی کہتے تھے سواری و سنانی بھی تبرکات عزاداری شبیہوں کے ساتھ اور جلوس میں سب یعنی پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے جاتے تھے. ایک پیغام تھا ایک اعلان تھا. اور میں آپ کو یہاں یہی بتا دوں کہ صاحب یہ جو ہے ماتم کیا ہے دنیا والو ظلم سے نفرت کا اعلان مجلس کیا ہے شہد سے محبت اور مودت کا اعلان. اسی طرح جو ہے وہ سبا اکبر آبادی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و ایماں کی ادارہ دین کا ہے مجلس عزا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مجلس ماتمی جلوس یہ سب پیغام اہل بیت
اور مصائب اہل بیت کربلا اور شام و کوفہ کے جو ہیں رودات کو بیان کرنے کا نام اور ذریعہ تھا. اور اب یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ وہ سنانی سواری صدا وہ پڑھنے والے لوگ ختم ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہرحال یہ دور منقبت خوانی کا، نوحہ خوانی کا اور سوز خوانی کا ہے. منقبت خوانی ابھی یعنی یہ سمجھ لیں کہ کچھ ہی عرصے سے مطلب یہ رائج اور مقبول ہوئی ہے، اور اس میں اس احقر کا بھی خاصا کردار ہے. اور وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ نوحہ خواں حضرات اور یہ انجمنیں اور یہ احباب عزادار صرف 2.25 مہینے تک فعال رہتے تھے اور سال بھر غائب، جبکہ ہماری بہت بڑی افرادی طاقت تھی اور ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے کہا کہ معصومین علیہ السلام کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا چاہیے. چنانچہ اس قسم کے پہلے جلسے ہوتے تھے، ایک آدھ شاعر، ایک آدھ منقبت خواں، ایک آدھ مقرر خطیب، اور اس طرح وہ جلسہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایسے کم ہوتے تھے. عام طور پہ جو محافل ہوتی تھیں، خاص طور پہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کے شبیں اور ایام، تو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ شعراء کرام یا کوئی مقامی جو حضرات ہوتے تھے وہ پڑھ دیتے تھے، مولانا صاحب جو ہیں کوئی بیان فرما دیتے تھے، تو مختصر سی محافل ہو جاتی تھی سوائے چند مخصوص محافل کے. لیکن بہرحال اب یہ ہونے لگا کہ یہ نوحہ خواں حضرات یعنی اپنے شعراء انجمن سے کلام لکھوا کر اچھی طردوں میں یہ پڑھنے لگے. تو نوجوان طبقہ چونکہ شب بیداریوں کا باوجود اب رواج کم ہوتا جا رہا ہے، تو جو شب بیداری کے سامعین تھے اور جو وہاں تو اچھی آوازوں میں اچھا کلام ان منقبت خوان حضرات سے یعنی نوحہ خوانوں سے سن لیتے ہیں. تو یہ سال بھر یہ ماشاءاللہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ابھی اچھی بات ہے کہ ہماری خوشی اور دیگر تقریبات اور محافل میں کے علاوہ نجی تقریبات میں بھی اب یہ منقبت خوانی کا جو ہے وہ رواج ہے. اگرچہ اس میں کچھ اصلاح اور کچھ اس میں بہرحال بہتری کی گنجائش موجود ہے، ہم بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھا رواج ہے جو ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. منقبت خوانی بھی کوئی باقاعدہ کیٹیگرائز فن نہیں ہے نوحہ خوانی کی طرح. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سوز خوانی ہے ہمارا، سوز خوانی ہمارا جو ہے وہ بالکل مستند فن ہے. کیوں کہ اس فن کی اپنی اصطلاحات ہیں، اس فن کا اپنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اختصاص ہے، ایک انفرادیت ہے، ایک اعزاز ہے. اور اس میں 2-3 قسم کی جو ہیں وہ سوز خوانیاں ہو رہی ہیں. 3 قسم کی سمجھ لیں. ایک وہ ہے جو خواں صاحبان اور اساتذہ کرام وہ یعنی وہ کرتے ہیں، تو وہ خالص کلاسیکی جو فنی اور جو ادائیگی ہوتی ہے، میں لفظ موسیقی آپ کہہ لیں اس میں کہ وہ خواں صاحبان وہ اب فی زمانہ اس کے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. جب وہ ہمارے یہ بر صغیر میں جب ریاستیں تھیں، رجواڑے تھے، تو اس وقت کے جو نوابین تھے اور اس وقت کے جو راجہ اور ان سے متعلقین عمراء اور رؤسا تھے، تو وہ اپنے یہاں جو سال بھر موسیقی اور گائیکی اور دوسری چیزیں سنا کرتے تھے، تو احتراماً اس میں محض یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا یعنی تعلق براہ راست مذہب و مسلک اہل بیت سے ہو، لیکن جو غیر شیعہ حضرات بھی تھے تو وہ احتراماً یام اعظم میں اور بالخصوص یعنی ابھی شروع کے 12 دن چاند رات سے لے کر سویم تک، اور پھر چیلوم اور کچھ اور ایام میں، اور وہ اور بعض تو 2.25 مہینے تک وہ پھر وہ یہ کلام سنتے تھے. تو اس میں پھر وہی خواں صاحبان اور وہی صاحبان فن جو ان کے دربار سے وابستہ تھے یا ان کے جو ہے وہ یا ان سے وابستہ تھے، تو وہ پھر ان ایام میں وہ پرسہ اپنے پیش کیا کرتے تھے، جو ان کی نقد ہنر تھی یعنی کلام اور آواز وہ لے کر حاضر ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ ریاستیں، وہ رجواڑے، وہ سرپرستی نہیں رہ گئی ہے، تو ان حضرات کی ترجیحات بھی بدل گئی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ ان حضرات نے اس فن کو تقریباً 300 سال پہلے اسی بر صغیر میں حیدرآباد، دکن اور اودھ اور جیسے کہ میں نے کہا راجستھان، آگرہ، دہلی اور گرد و پیش میں اس کے یعنی آغاز کے آثار ملتے ہیں. وہیں سے یعنی مرثیہ گوئی کو بھی فروغ حاصل ہوا جو موجودہ شکل میں بھی باقی ہے، فن تحت خوانی کو بھی اور بالخصوص سوز خوانی. لیکن نوحہ خوانی یا اور جو چیزیں یہ عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں اور محض اہل بیت سے ہی مخصوص نہیں ہیں. نوحہ خوانیوں مقتولین بدر کے نوحے و مرثیے بھی موجود ہیں، لیکن یہ سوز خوانی اس بر صغیر میں اردو داں طبقے میں شروع ہونے والی وہ خدمت ہے کہ جو اور وہ صنف ہے کہ جو خالص جو ہے عزاداری سے اور عزاداروں سے متعلق ہے. اگرچہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، ادائیگی میں بھی، خدمات میں بھی، اس کے فروغ میں بھی، سننے اور پڑھنے میں بھی، لیکن بہرحال یہ عزاداروں کی
کربلا والوں کی، اہل بیت کی یہ جو ہے صنف ہے، اور اس کے باقاعدہ اصطلاحات ہیں اور اس کے باقاعدہ اصول ہیں۔ یہ بیٹھ کر ہوتی ہے، کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے نہیں ہوتی ہے، یہ بازوؤں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں کلام بھی معیاری اور مستند ہوتا ہے، طرزیں بھی اس کی جو ہوتی ہیں وہ معیاری اور مستند ہوتی ہیں۔ گانے قوالی یا بازاری یا عامیانہ یا عمومی جو طرزیں عام طور پہ دیگر اصناف میں مل جاتی ہیں اس میں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تکیہ آگے رکھا ہوتا ہے، جو ساتھی ہیں وہ انہیں بازو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو طرزیں ہیں یا لحن ہے تو یا دھن ہے یا کمپوزیشن ہے اسے بندش کہتے ہیں، جو آ سے ہم شروع کرتے ہیں، آ کے بغیر نہیں ہوتی ہے، یہ اس کا خاص طریقہ ہے۔ بیٹھ کے ہوگی، تکیے کے پیچھے ہوگی، ساتھی بیٹھے ہوئے انہیں بازو کہا جاتا ہے، ہم نوا یا معاونین یا اور کچھ ساتھی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو بازو کہا جاتا ہے۔ اور یعنی اکیلے بوقت ضرورت کوئی پڑھ لے یا کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لے وہ ایک الگ بات ہے، یا چلتے ہوئے کسی شبیہ کے ساتھ وہ کہیں جلوس میں یا کہیں وہ پڑھ لے، لیکن ویسے جو اس کا مستند اور جو لازمی طریقہ ہے اور آداب یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، بازوؤں کے ساتھ پڑھیں گے، آکار ہوگی، لحن کو بندش کا کہا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے جو اس کا جو بیاض ہے، ڈائری یا بیاض نہیں، اس کو بستہ کہا جائے گا۔ جو اس کے خاندان دبستان ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں، تو اس کو بھی بستہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیٹیگرائز یعنی تیسرا مسلمہ اور مستند فن ہے حسن قرأت، قوالی اور سوسانی۔ بقایا جو ہیں علوم فنون انہیں باقاعدہ علم و فن کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے میں نے بتایا 3 قسمیں، ایک تو وہ اساتذہ کرام صاحبان فن، تو ان کے ہاں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ادائیگی اور گائیکی اس کو زیادہ اہمیت ہے، الفاظ اور پیغام جو ہیں وہ بعض اوقات دب جاتے ہیں، تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بنیادی طور پہ موسیقی میں سے اور اس میں فرق کیا ہے، ہمیں الفاظ اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ جو لے ہے، سر ہے، دھن ہے، راگ راگنی ہیں، یہ محض ایک ذریعہ، ایک آلہ، ایک انسٹرومنٹ، ایک سواری ہے، بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ گائیکی میں الفاظ محض ایک سہارا ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، اصل چیز راگ، رنگ، موسیقی اور سر پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل چیز پیغام پہنچانا ہے، کلام پہنچانا ہے، نہ کہ راگ رنگ۔ راگ رنگ البتہ یہ ضرور ہے کہ کلام کو دیکھ کر اس کی موزونیت، اس کے مزاج اور تاثر، حالات، موقع، محل، ان سب کو پیش نگاہ رکھ کر بندش مرتب کی جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کبھی کلام کو دیکھ کے بندش مرتب کرتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق اور ضرورت کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور کبھی جو ہے بندش کو دیکھ کے، راگ کو دیکھ کے، سر کو دیکھ کے جو ہے وہ کلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ 12 الگ کام ہے۔ ایک سوسانی تو یہ ہو گئی کہ جو یعنی خان صاحبوں والے ہو گئی، ایک وہ ہو گئی جو خالص دیسی گھریلو قسم کی ہے، خواتین بھی کرتے ہیں، دائرہ مولا کا نام ہے جس طرح بھی لیا جائے، لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیاوی طور پہ تو ہم کوشش کرتے ہیں قاعدے قرینے سے کیا جائے، تو پھر جو مولا کی خدمت میں ہم تحفہ کسی عام آدمی کی بھی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے جیسے دوست بلکہ کمتر اور چھوٹوں کو بھی، تو ان کو بھی اہتمام سے کچھ نہ کچھ اس میں ہم اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح کے سجا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں کے حضور جب ہم نقد ہنر کوئی تحفہ پیش کرنے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اہتمام اور احتیاط کو ملحوظ نہ رکھیں۔ چنانچہ ہم اس میں یہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ کلام کا انتخاب سوچ سمجھ کر جو اساتذہ و بزرگوں کا کام ہے وہ کیا جائے، اور اس کی ادائیگی کے اصول اور وہ بھی جو ہیں آداب جو ہیں وہ ملحوظ رکھے جائیں۔ تو ان دونوں چیزیں، کلام کا تقدس اور وہ بھی ہے جائے۔ اچھا، اب یہاں ہم اپنی سوسانی کے لیے ہمارے سید مہدی ظہیر ذوق کلیمی صاحب شاعر بھی تھے، کمپوزر بھی تھے اور دانشور بھی تھے اور پرفارمر بھی اچھے تھے۔ ان کے 4 مصرے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، ہے جی، ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نہیں، ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، اور کیا تھا، چلیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ رہے ذرا بھی نہ علائش طرف باقی سروں، ہاں، رہے ذرا بھی ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے،
نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ اب سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے جو کلام کے تقدس اور اس کی اہمیت سے بھی واقف ہو، اور ادائیگی یعنی سروں کے بھی جو ہے وہ اہتمام اور اس کے اثر و تاثر سے۔ تو سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر لینا ہے۔ جو ہمارے خان صاحبان فن ہیں وہ بعض اوقات اس پہلو کو نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے گھریلو پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، اس میں مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی، انہیں ہم دیسی گھریلو سوسانی کہتے ہیں، مولا کا نام ہے کسی طرح بھی لیا جائے، لیکن اس میں کسی غیر مجلسی کے لیے کوئی کشش اور کوئی اس میں جو ہے وہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا سے مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ان عظیم ہستیوں کے حضور ایک اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور تمام تر یعنی خلوص اور احتیاط اور تمام تر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، بلکہ وہ لوگ بھی نہ صرف یہ کہ ہم عقیدہ بلکہ وہ لوگ جو عزادار یا مجلسی یا آپ کے ہم عقیدہ نہیں ہیں وہ بھی سننے پر مائل ہوں اور جو کلام پیش کیا جائے وہ اس طرف متوجہ ہوں، اور اس سے گویا کہ ایک تبلیغی ایک جو ہے وہ ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور ایسا ہے تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی کو کلام سے دلچسپی نہیں بھی ہوتی، لیکن اچھی آواز اور ادائیگی کی وجہ سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری درمیانی جو ایک راستہ ہے اس میں ہم سادگی کو بالکل سروں کو سوز کے دریا میں پاک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سے اب ہمارے پاس دو چیزیں سوسخانی میں دیکھیے، اچھا ہمارے مجلسیں سارا سال ہوتی ہیں ماشاءاللہ، خاص طور پہ اردو داں طبقہ پوری دنیا میں جو موجود ہے اور کراچی میں جو عزاداری کا سب سے بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ۔ تو اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک اتفاق سے یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ عزاداری میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا سرمایہ اثاثہ اردو زبان میں ہے، اور اردو زبان اردو عزاداری کا مرکز کراچی ہے، جہاں نہ صرف اردو بلکہ دیگر علاقوں کی یہاں عربی فارسی پڑھنے والے بھی موجود ہیں، سرائیکی پنجابی، سندھی، خوجا گجراتی اور گلگت بلتستان کی زبانوں اور دیگر ہند کو اور دیگر زبانوں کے لوگ بھی، چونکہ کراچی میں نہیں پاکستان ہے تو یہاں ہر جگہ کی نمائندگی موجود ہے، ہر جگہ کی عزاداری موجود ہے۔ ان سب کے درمیان جو رابطے کی زبان ہے وہ ہماری اردو زبان ہے۔ تو اردو زبان کے یعنی کسی بات سے، کسی شخصیت سے، کسی پہلو سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یعنی اب سوسخانی سے آپ شروع کریں۔ سوسخانی کی نمائندگی دنیا بھر کی آپ کے اس ادارے کی اور یہاں شکل میں موجود ہے، جو مطلب ہم آپ یہاں موجود ہیں۔ اردو سوسخانی کی نمائندگی نہ ہم سے پہلے اس قسم کا کوئی ادارہ تھا، نہ ہے، اور نہ اس طرح کوئی کام پہلے ہوا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی ادارے کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو یعنی سوسخانی کی نمائندگی دنیا بھر میں ہر عہد کی نمائندہ سوسخانی اس وقت یہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بزرگوں کا صدقہ تھا مختلف دبستانوں کا، جو میں نے بزرگوں سے ان کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور محفوظ کر کے منتقل کرنے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی، تو مطلب میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس کا ان بڑے لوگوں کا ایک چھوٹا نمائندہ، اس لیے کہ بڑوں کی موت نے ہم کوتا قامتوں کو بڑا دکھانا شروع کر دیا۔ ہم بڑے نہیں ہو گئے، بلکہ جب ہمارے بڑے ہمارے سر سے اور ہمارے ساتھ سے وہ ہٹ گئے تو پھر ہم کوتا قامت ہی بڑے دکھائی دینے لگے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوسخانی کی نمائندگی کراچی میں ہے، اور خطابت کے حوالے سے یعنی ہندوستان میں بھی ہیں خطیب، دیگر ممالک میں بھی ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑے خطیب فی زمانہ ماشاءاللہ علامہ طالب جوہری صاحب سمجھے جاتے ہیں۔ اردو خطابت کے حوالے سے ان کا تعلق بھی کراچی سے